پیر کی شام کو موڈیز نے 6 امریکی بینکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ میں بینکوں اور کرنسی کے نگراں اداروں نے اختتام ہفتہ 2 بڑے بینکوں کو بند کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ صارفین کی رقوم امریکی حکومت کی کارپوریشن FDIC سے انشورڈ نہیں تھی۔ بدھ کو جب سلیکان ویلی بینک نے یہ بیان دیا کہ اسے اپنی بیلنس شیٹ کو مکمل کرنے کے لیے $2.25 ارب کی ضرورت ہے، تو صارفین نے اپنی رقوم بینک سے نکلوانا شروع کر دی اور 48 گھنٹوں کے اندر ریگولیٹرز نے پہلے سلیکان ویلی بینک اور پھر اتوار کو سگنیچر بینک کو بند کر دیا۔ اس پیش رفت کے بعد صارفین اور سٹاک مارکیٹ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے پیر کو صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی اعتماد رکھیں کہ امریکہ کا بینکنگ سسٹم محفوظ ہے۔ صدر نے یقین دلایا کہ جب صارفین کو ضرورت ہوگی تو ان کے ڈپازٹس بینکوں میں موجود ہوں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد ایک بڑے امریکی بینک کی سب سے بڑی ناکامی کے بعد سخت ضوابط کے لیے دباؤ ڈالیں گے، لیکن انہیں ایک منقسم کانگریس کا سامنا ہے جس کے باعث نئے قوانین کی منظوری کا امکان نہیں ہے۔ صدر بائیڈن کی اقتصادی ٹیم نے ان اقدامات پر ہفتے کے آخر میں ریگولیٹرز کے ساتھ کام کیا، جس میں دونوں بینکوں میں ڈپازٹس کی ضمانت دینا، بینکوں کو ہنگامی فنڈز تک رسائی دینے کے لیے ایک نئے ادارے کا قیام اور ہنگامی حالات میں بینکوں کے لیے فیڈرل ریزرو سے قرض لینا آسان بنانا شامل تھا۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں ماہر معاشیات ثاقب رضاوی صاحب سے، جو اسکائپ کے ذریعے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب صاحب، بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے لیے گئے فوری اقدامات کا کیا صارفین کا اعتماد بحال کر پائیں گے اور ایک ممکنہ ڈومینو ایفیکٹ کو روک پائیں گے؟ صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو معاشی سرکاری ادارے ہیں انہوں نے بہت جلدی موو کیا ہے اور دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں 2 کمزور بینکس کو بند کر دیا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک نئی کریڈٹ لائن کھول دی ہے اور صارفین کو یہ اعتماد دیا ہے کہ ان کے ڈپازٹس پوری رقم کے ساتھ محفوظ رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ FDIC کی اپر لمٹ جو ہے گارنٹیڈ ڈپازٹس کی وہ 250,000 ہے، لیکن انہوں نے وہ لمٹ ویو کر دی ہے۔ یہ سارے وہ میجرز ہیں جس سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ کنٹیجن جو ہے یہ کنٹین رہے اور پھیلے نہ۔ رائٹ، اور یہ بتائیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایسے مواقعوں پر فوری اقدامات کیے جائیں بجائے اس کے کہ وقت ضائع کیا جائے اور اس دوران جو ڈیمیج ہونا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں یہ بینکس جب بینکنگ کرائسس شروع ہوا تو حکومت کے پاس لیگل پاورز نہیں تھیں کہ بینکوں کو وائنڈ ڈاؤن کریں اور ٹیک اوور کریں اور ان کو بند کر دیں، جس سے بہت ڈیمیج ہوا۔ اس کے بعد جو ریفارمز انٹروڈیوس ہوئیں اس میں حکومت کو یہ پاورز لیگلی مل گئیں اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دن میں دونوں بینکس کو بند کر دیا۔ یعنی یہ جو قانون سازی تھی اس نے بہت زیادہ مدد دی امریکہ کی فائنینشیل مارکیٹ کی سٹیبلٹی کی ضمانت دینے کے لیے حکومت کو۔ سن 2000 میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ 2000 میں جو کرائسس ہوا تھا، لیمن برادرز دیوالیہ ہوا تو اس کے بعد ریسیشن آ گیا۔ اب کی بار کیا مختلف ہے؟ عام شہری پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس دفعہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ایک تو حکومت نے بہت دیر لگائی تھی کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ویک بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو وائنڈ ڈاؤن کریں۔ دوسرے یہ تھا کہ اس وقت انہوں نے جتنے بھی شیئر ہولڈرز تھے اور ان کے بانڈ ہولڈرز تھے ان کو بھی پروٹیکٹ کیا تھا، جس سے لوگوں کو بہت یہ شکایت تھی کہ یہ لوگ جن کی وجہ سے یہ فائنینشیل کرائسس ہوا ان کو بھی پروٹیکشن مل رہی ہے۔ اس دفعہ یہ ہے کہ حکومت نے ڈپازیٹرز کو تو پروٹیکٹ کیا ہے لیکن یہ بتا دیا ہے کہ شیئر ہولڈرز اور بانڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، تو وہ اپنے اثاثے جو ان کے تھے ان کی اگر تمام ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو وہ لاس وہ خود سفر کریں۔ ثاقب صاحب، ایک ایسے وقت میں جب انفلیشن بلند ہے، نہ صرف امریکہ میں دنیا بھر میں شرح سود بلند ہے، معیشت کی سست روی کا خدشہ ہے، اس قسم کے واقعات عالمی معیشت پر کیا اثر ڈالیں گے؟ یہ بڑا صحیح سوال ہے اس لحاظ سے کہ فیڈرل ریزرو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھاتا رہا ہے تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کرے۔ اچھا، یہ جو 2 بینکس تھے، خاص طور پہ جو سلیکان ویلی بینک تھا
اس میں جو ٹرموائل ہوا ہے اس میں ہائر انٹرسٹ ریٹس کا رول ہے. وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جب انٹرسٹ ریٹس لو تھے تو انہوں نے گورنمنٹ بانڈز خریدے تھے. اس کے بعد جب انٹرسٹ ریٹ بڑھنے لگے تو ان بانڈز کی ویلیو گرنے لگ جاتی ہے، جس سے ان کا جو کیپٹل بفر تھا وہ ویک ہو رہا تھا، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نئے شیئرز ایشو کریں گے اور مزید لون لیں گے، جس سے یہ پینک پھیلا. تو اب فیڈرل ریزرو کے لیے یہ ایک ڈیلیما ہے کہ اگر تو وہ انفلیشن کو روکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے رہیں تو باقی بینکس بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ان کے بھی جو بیلنس شیٹس ہیں وہ ویک ہو رہی ہیں. تو چند ہی دن میں انفلیشن کے نئے نمبر آئیں گے، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ فیڈرل ریزرو کیا پالیسی اختیار کرتا ہے. جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ شاید کم ہو. رائٹ، بہت شکریہ ثاقب رضاوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شکریہ عاطف صاحب.